سید ہے یہ سید تماچے نہ لگاؤ، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتے ہو کفن میں، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتے ہو کفن میں، دو پھول تو رہنے دو محمد کے چمن میں۔ ہمارے نانا نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کیا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت۔ آپ نے فرمایا، حسین نے اپنے خاندان کو تسلی دیتے فرمایا میرے خاندان والوں، اپنے نبی کا فرمان ہے، اپنے نانے کا فرمان ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں جو پریشانی آنے کے وقت اپنے تھپڑ مارے منہ پہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو سر کاٹ دیا گیا تھا، جب دفنایا ان لوگوں نے، بستی والوں نے، تو صرف انہوں نے دھڑ دفنایا، سر تو تھا ہی نہیں، سر تو پہنچ گئے یزید کے دربار میں۔ پھر کیا ہوا سر کا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر پہ تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شوخ لڑکا کہاں ہے، شوخ لڑکا کہاں ہے؟ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوڑتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے، حضور کی جھولی میں آ کے بیٹھ گئے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گلے میں اپنے ہاتھوں کو ڈالتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں اور کبھی ادھر ہوتے ہیں، اور محبت سے حضور کی داڑھی میں ہاتھ لگاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کا یہ کھیل نہ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا دن ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا حضرت حسن، حضرت حسین سرخ رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، کرتا سرخ دھاریوں والا کرتا پہنے ہوئے، دونوں ہی نواسے حضور کی طرف بڑھ رہے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، وہ مجمع میں سے ادھر ادھر ہوتے ہوئے حضور کی طرف آ رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھ لیا، بجائے اس کا حضور انتظار کرتے کہ وہ حضور تک آتے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام منبر سے اتر کے دونوں کو آگے بڑھ کے محبت کی وجہ سے اٹھا لیتے ہیں۔ محبت کی بات تھی، اتنی محبت کرتے تھے حضور ان سے۔ ایک دفعہ اتنی محبت کو دیکھ کے حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہنے لگے، حضور آپ تو اپنے نواسوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ بچوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، حالانکہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں ان سے اتنی محبت نہیں کرتا، 10 بیٹے ہیں میرے، میں اس طرح ان کو اٹھائے لیے نہیں پھرتا، مجھے اتنا شوق نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اگر اللہ پاک نے تیرے دل سے رحم کو اور شفقت کو ہٹا لیا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو شفقت ہے، یہ تو ایک محبت ہے، یہ تو ایک پیار ہے۔
آپ علیہ السلام نے دونوں کو آگے بڑھ کے لے لیا اور ایک کو یہاں بٹھایا، ایک کو یہاں بٹھایا۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، مسجد نبوی ہے، ممبر پہ حضور بیٹھے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے دونوں کو بٹھا کے فرمایا، میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالی نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ پاک نے سچ فرمایا ہے کہ مال اور اولاد یہ امتحان کی چیز ہے۔ انسان مال سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور پھر ان کی محبت کی وجہ سے پھر بندہ بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ مال کی محبت میں اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ پھر حلال و حرام کی تمیز بعض اوقات نہیں رکھتا، بس وہ سمجھتا ہے کہ پیسہ آ جائے جہاں سے بھی آ جائے۔ اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤں، اچھا پلاؤں، اچھی سیر کراؤں، اچھے سکول میں داخل کروں، اچھا بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، اس اولاد کی محبت میں پھر وہ حلال و حرام کا فرق بھی نہیں رکھتا۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا ہو سب کچھ، چاہے حرام سے ہی ہو۔ تو فرمایا کہ یہ مال اور اولاد امتحان کی چیز ہے، اللہ پاک ان کو دے کے آزماتے ہیں بندے کو۔ ان کی محبت میں حدود میں رہتا ہے یا ان کی محبت میں آ کے حدود کو پار کرتا ہے، اللہ پاک آزماتے ہیں۔ تو ہم نے ان سے محبت کرنی ہے، لیکن ان کی حدود میں رہنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سچ فرمایا اللہ پاک نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ میرے آقا علیہ السلام محبت کی وجہ سے کبھی دونوں نواسوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی مجمع کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی دونوں نواسوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی مجمع کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سارے مجمع کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک وقت آئے گا یہ میرا بڑا بیٹا حسن، یاد رکھنا ایک وقت آئے گا یہ میرا بڑا بیٹا حسن مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ بتا دی تھی یہ باتیں۔ بڑا بیٹا حسن صلح کرائے گا، چھوٹا بیٹا حسین شہید ہو جائے گا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے جانے کے بعد جب خلیفہ بنے، 5-6 مہینہ خلیفہ رہے، اور انہوں نے اپنے ماتحت لوگوں کی دیکھی، منافقت دیکھی، بے ایمانی دیکھی، تو انہوں نے فوراً بغیر چوں چرا کیے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے صلح کر لی، اور فرمایا کہ آج کے بعد ہمارے خلیفہ آپ ہیں۔ اس سے پہلے جو نقصانات ہوئے، جو شہادتیں ہوئی، وہ ہوئی جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، میرے منہ پہ آ کے کچھ کہتے ہیں، پیچھے سے کچھ کہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے باپ کو بھی شہید کر دیا۔ تو آپ نے فوراً لوگوں کو بھانپتے ہوئے اور ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، اور فرمایا آج کے بعد آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ یوں اس طرح دو بہت بڑی مسلمانوں کی دو جماعتوں کی صلح ہو گئی۔ ایسی صلح ہوئی کہ 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے، پھر مسلمانوں کی آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ ایسا زبردست نظام چلا پھر 20 سال تک کہ پھر مسلمانوں میں آپس میں پھڈا نہیں پڑا۔ اتنی ترقی ہوئی کہ 64 لاکھ مربع میل پہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضور پاک نے فرمایا کہ میرا بڑا بیٹا مسلمانوں کی بہت بڑی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضور پاک علیہ السلام کے کندھوں پہ حضرت حسن بھی سوار ہیں، حضرت حسین بھی سوار ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے فرمایا سواری کتنی پیاری ہے، سواری حضور۔ آپ نے فرمایا سواری کتنی پیاری ہے، حضور پاک نے فرمایا عمر سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں۔ تو یہ محبت تھی حضور کی ان سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے۔ عصر کی نماز پڑھ کے نکلے تو دیکھا حضرت حسین بچوں میں کھیل رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو پکڑا، گود میں لے کے فرمایا اے علی یہ بیٹا تو تیرا ہے مگر شکل پوری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے۔ سارا نقشہ حضور کا، چہرے سے لے کے ناف تک حسن حضور سے ملتے تھے، ناف سے لے کے پاؤں تک حسین حضور سے ملتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بات سن کے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے، مسکرا پڑے۔ بہرحال وہ وقت آیا جب بات کو مختصر کریں، یزید بادشاہ بنا، پورے شام کے علاقے نے اکثریت نے اس کو مان لیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات کہتے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے ان کو ایسے نہیں بنانا چاہیے تھا، وہ ایسے چھوڑ کے جاتے، ہم جس کو چاہے اپنے مرد مشورے سے بناتے، ان کو وہ کیوں ایسا بنا کر گئے ہیں اپنے ہوتے ہوئے، وہ ایسے ہی جاتے، ہم مشورہ سے اپنا طے کرتا امیر جس کو بھی بناتے۔ اس واسطے یہ حضرات اس پہ متفق نہیں تھے، راضی نہیں تھے یہ صحابہ کرام۔ تو انہوں نے، یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط بھیجا کہ ان کو بھی میری بیعت پہ آمادہ کرو اور ان پہ ذرا تھوڑا سا سختی کرو تاکہ یہ میری بیعت کریں۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو بلایا اور کہا کہ بھائی بیعت کرو، تم بھی، ساری دنیا سب نے بیعت کر لی ہے، آپ کیوں اس میں اختلاف کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نہیں کریں گے ایسا، ہمیں اس کے بارے میں، ہمارا دل اس کے بارے میں مطمئن نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے ایسا کیوں کیا کہ مطلب وہ اپنے بیٹے کو بنا گئے؟ وہ جیسے ہی جاتے ہم اپنے مشورہ سے کرتے جو بھی کرتے، لیکن مدینہ کے گورنر ان کو تھوڑی ان پہ سختی کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مشورہ کر کے بتائیں گے، مشورہ کر کے بتائیں گے۔ جب انہوں نے مشورے کے لیے ٹائم لیا تو یہ راتوں رات مدینہ سے مکہ چلے گئے کہ وہاں ہمیں کوئی مجبور نہیں کرے گا، یہ راتوں رات مدینہ چھوڑ کے مکہ کو آ گئے۔ اب معاملہ یہاں ان پہ سختی نہیں ہوئی، یہاں کوئی ان پہ سختی نہیں تھی، کیونکہ وہ مدینہ کا گورنر ان پہ سختی کرتا تھا کہ تم یزید کو ووٹ دو اپنا، مگر یہ مانتے نہیں تھے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رہتے مکہ میں۔ کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ہستیاں انہوں نے یزید کو نہیں مانا، تو ہم بھی نہیں مانتے ان کو۔ انہوں نے، کوفہ والوں نے مکہ مکرمہ کے اندر اتنے خط بھیجے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، جیسے آپ اس پہ راضی نہیں ایسے ہم بھی اس پہ راضی نہیں ہیں، آپ آ جائیں یہاں سارے آپ کے ہیں، کوفہ سارا آپ کا ماننے والا ہے، بہت زیادہ آپ کو چاہنے والے ہیں، ہم آپ کو اپنا امیر بنائیں گے، آپ کو ہم اپنا خلیفہ بنائیں گے اور آپ کی سربراہی کے اندر ہم ترقی کریں گے، اور وہی دین جو خالص دین حضور پاک علیہ السلام دے کر گئے ہیں وہ دین نافذ رہے گا، ہم آپ کی سربراہی میں آپ کا ساتھ چلیں گے، ہم آپ کے ہوتے کسی اور کو اپنا سربراہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ 1 خط آیا، 2 آئے، 30 آئے، ہزاروں کے ہیں جی، 12,000 یا 18,000 12,000 یا 18,000 خط آئے مکہ مکرمہ میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہو گئے، آپ نے فرمایا کہ جب لوگ چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا چاہیے، بجائے یزید کے کہ وہ بنے، ہم حاکم بنیں کہ تاکہ ہم بدعات اور رسومات کو فوراً مٹا کے رکھ دیں اور خالصتاً وہی دین رہے جس دین کو میرا نانا دے کر گیا ہے۔ میں اس دین کے اندر کسی قسم کی بھی کجی اور ٹیڑھا پن، بدعات اور رسومات پھیلیں، ہم ان کو کسی حال میں بھی برداشت نہیں کریں گے۔
اگر ہماری وجہ سے یہ دین کا کام ہوتا ہے تو ہمیں جانا چاہیے۔ اور انہوں نے پتہ کیا کہا کوفہ والوں نے، آپ یاد رکھیے حسین، ختم انہوں نے یہ بھی لکھا، اے حسین آپ یاد رکھیے اگر آپ ہمارے خطوط پہ نہ آئے اور یہ بدعات اور رسومات پھیلتی رہیں تو کل قیامت کے دن ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے کہ ہم آپ کے لیے مٹنے والے تھے، لیکن آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور یہ بدعات اور رسومات پھیلتی رہیں۔ آپ کا ہم کل کو گریبان پکڑیں گے، ہم آپ کو بلا رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم جان کی بازی لگا دیں گے لیکن ہم اس دین کو مٹنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اتنے خط لکھ دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مطمئن ہو گئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات سے مشورہ کیا جو آپ کے ہم خیال تھے، نا اس معاملے میں کہ ہم بھی یزید کو نہیں مانتے، تو وہ آپ کے ہم خیال تھے، لیکن وہ اس طرح جانے میں آپ کو فرمانے لگے کہ حسین ہم آپ کے ہم خیال ہیں، لیکن جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ آپ کوفہ کے اندر جائیں، اس بارے میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ آپ ہرگز نہ جائیے ہمارے بھائی، ہمیں ان لوگوں پہ بالکل بھی اعتماد نہیں ہے۔ یہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے باپ کو اعتماد دلایا، پھر بلایا، پھر شہید کر دیا۔ وہ وفادار لوگ نہیں ہیں۔ آپ کو جتنے مرضی یہ خط آ گئے، آپ جہاں رہ رہے ہیں ہاں سکون سے رہیے، ہم یہیں رہ کے اس کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ آپ اس طرح نہ جائیے وہاں، ہماری آپ کے ساتھ ہمدردیاں ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے، ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ وہاں چلے جائیں، آپ کی جان کا نقصان ہو جائے، یہ اسلامی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہم آپ کے ہم خیال ہیں اس بات میں، اس میں آپ کے ساتھ ہیں ہم، لیکن یہ جو آپ کا مشورہ ہے کہ میں وہاں جاؤں، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ یہ کام نہ کریں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے آپ کی جان کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائیو تمہارا مشورہ یہ بالکل صحیح ہے، مگر مجھے تو فلانے نے بھی خط بھیجا ہے، فلانے کا بھی خط ہے، فلانے کا بھی خط ہے، فلانے کا بھی خط ہے، سارا تھیلا کھول دیا۔ اتنے لوگوں نے مجھ پہ اعتماد ظاہر کیا ہے اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ ہمارے پاس نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے اللہ کی عدالت میں۔ اس لیے میرا تو ارادہ یہ بن رہا ہے کہ میں جاؤں، مگر ان صحابہ کرام نے فرمایا بالکل نہ جائیے حسین، نانا اس بارے میں ہم آپ کو نہیں، اس بارے میں ہم آپ کو یہ رائے نہیں دیں گے۔ مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں حضرات، میرے بھائیو تمہارا مشورہ اپنی جگہ پہ خیر خانہ ہے، مگر مجھے اعتماد ہے، تو میں مانتا ہوں کہ تمہارا یہ مشورہ خیر خانہ ہے، میری ہمدردی میں دے رہے ہو، کہیں میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کر دے، کہیں میری جان کو نقصان نہ ہو جائے، مگر مجھے اعتماد ہے۔ ان حضرات نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ذرا ایک مشورہ ہمارا یہ مان لیجئے، آپ جانے سے پہلے اپنے کسی کو کوفہ کے اندر روانہ کر کے اچھی طرح حالات کا اندازہ کروا لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کا مشورہ صحیح ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا حضرت مسلم، تو آپ کا بھائی لگا، چچا زاد بھائی لگا، تایا زاد بھائی لگا، تایا زاد بھائی مسلم کو بھیجا جاؤ کہ جاؤ کوفہ کے لوگوں نے ہمیں اتنے خطوط بھیجے ہیں، جاؤ ذرا اندازہ تو لگاؤ وہ مخلص بھی ہیں یا کہ نہیں۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ اور بھی خاندان کے ساتھی اور بھی خاندان کے لوگ محبت میں ساتھ ہو لیے، بچے بھی کچھ ہو لیے کہ وہاں چلتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ کے اندر پہنچے، کوفہ والوں نے شاندار استقبال کیا،
شاندار استقبال کیا، جو آیا بیعت کرتا چلا گیا، بیعت چلتا کرتا چلا گیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں لوگوں نے اعتماد کر لیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ہزاروں لوگ محبت کا دعویٰ بھرنے لگے اور اظہار کرنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اکثریت کوفہ سارا کا سارا ہم سے دل و جان سے محبت کرتا ہے، ہمیں چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دے کے روانہ کر دیا کہ میرے بھائی حسین بالکل حالات بہترین ہیں، حالات بالکل موافق ہیں، حالات بالکل اچھے ہیں، سارے ہی لوگ ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی خطوط پہ مطمئن تھے، جو اور پہلے خط آئے تھے، مگر جب اب اپنے بھائی کا خط آیا جس میں مکمل اعتماد دلایا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لیتے ہی، خط کو پڑھتے ہوئے، بھائی کا خط پڑھتے ہوئے اپنے خاندان سمیت کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ حضرات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی کہا کہ حسین نہ جائیے، آپ کے بھائی کا خط بھی آ گیا مگر ہمیں تو پھر بھی آپ کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، سچ یہ ہے۔ اور رہا نہ گیا ان صحابہ کرام کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پہلے بھی روکتے، پھر دوبارہ سکون نہ آیا، گھوڑے پہ سوار ہو کے پھر پہنچے اور بھائی کو سمجھایا مجھے آپ کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، مگر آپ مطمئن تھے، آپ مطمئن تھے۔ ان صحابہ کرام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ میرے بھائی حسین اگر آپ نے جانا ہے تو جائیے، ٹھیک ہے آپ نہیں رک رہے، مگر ایک میری رائے یہ ہے ابھی ان عورتوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، ابھی ان بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، پہلے آپ جاؤ تو صحیح وہاں پہ حالات کو تو دیکھو، جب حالات بہترین ہو جائیں گے تو پھر خاندان کو بھی بلا لینا، پھر بچوں کو بھی بلا لینا، پھر عورتوں کو بھی بلا لینا، اگر آپ نہیں رک رہے تو ٹھیک ہے جائیے مگر بچوں کو نہ لے جائیے۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی مجھے اطمینان ہے، مجھے کوئی خطرہ نہیں لگ رہا، مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا، اس لیے میں نے اپنے خاندان سمیت ہی جانا ہے، مجھے ڈر نہیں لگ رہا کوئی۔ آپ اپنے خاندان سمیت چل پڑے۔ ادھر ادھر کے علاقے کے جو لوگ انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، کوفہ میں اس نیت سے جا رہے ہیں، وہ بھی چل پڑے کہ ہم بھی وہیں رہا کریں گے، ہم بھی وہیں رہیں گے، امن کا شہر ہوگا، 100% اسلامی قانون ہوگا، بدعت رسومات کا چکر کوئی نہیں ہوگا، 100% وہاں دین ہوگا، جہاں اسلام ہو وہاں امن ہوتا ہے، اس لیے ادھر ادھر کے علاقے بھی چل پڑے ساتھ ہی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے، یہاں سے چل پڑے اور ادھر ابن زیاد گورنر پہ سختی کر دی یزید نے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات بگڑتے ہوئے نظر مجھے آ رہے ہیں، رپورٹ مجھے دی جا رہی ہے کہ ریاست کے اندر ریاست قائم کی جا رہی ہے، مجھ تک رپورٹ پہنچ رہی ہے کہ ریاست کے اندر ریاست قائم ہو رہی ہے، اس لیے ابن زیاد کو سختی سے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، کسی صورت بھی میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے تیاری کر لی اور لشکر تیار کر لیا، اس نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر رہے ہیں کوفہ آنے کا، ہم نے بالکل بھی ان کو یہاں نہیں آنے دینا۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں، سارا کا سارا کوفہ تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، سارے کے سارے کوفہ کے لوگ تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تیرا ساتھ کوئی نہیں۔ ابن زیاد نے دبکا لگایا، اگر یہ دبکا یہ لوگ برداشت کر جاتے تو اس کے پلے کچھ نہیں تھا، کیونکہ سارا کا سارا کوفہ تو مسلم بن عقیل کے ساتھ تھا۔
ابن زیاد نے مجمع بلا کے سارا مجمع اکٹھا کر کے سخت پیغام دیا، کوفہ والو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم مسلم بن عقیل کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو، اور جو ریاست کے اندر ایک نئی ریاست قائم کر رہا ہے، یاد رکھو جس نے بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا نہ اس کو چھوڑوں گا نہ اس کے بچے چھوڑوں گا، سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا، سب کے گردن قلم کر کے ان کا کھانا خراب کر دوں گا، ان کو بھی مار دوں گا، ان کے بچے بھی مار دوں گا۔ زبردست نے دھمکایا، ڈرایا، اگر یہ لوگ ڈرتے نہ دبتے نہ تو اس نے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکنا تھا ان کا، اس لیے کہ سارا کا سارا کوفہ تو مسلم بن عقیل کے پیچھے تھا، مگر یہ بزدل، مگر یہ ڈرپوک ابن زیاد کی ایک تقریر سے ڈر کے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا انہوں نے شروع کر دیا، پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ یہ ڈر گئے، یہ بزدل ڈر گئے اور ابن زیاد کی ایک تقریر سے پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نمازی گھٹتے جا رہے ہیں، ساتھ دینے والے گھٹتے جا رہے ہیں، ساتھ دینے والے گھٹتے جا رہے ہیں، محبت کا دم بھرنے والے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، کچھ نہیں رہا، کچھ بچا نہیں، گھٹ گئے اور گھٹ گئے، اور یہ حال آ گیا کہ پناہ دینے والا بھی کوئی نہ رہا، پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ وہ جو ہزاروں تھے بیعت کرنے والے اور محبت کا دم بھرنے والے، وہ سب چھوڑ گئے وہ بزدل، اور وہی کیا انہوں نے وہی کر کے دکھایا جو یہ حضرات حضرت حسین کو کہہ رہے تھے کہ حسین نہ جاؤ، ہمیں ان لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے، انہوں نے وہی کر دکھایا۔ ابن زیاد کی تقریر سے ڈر گئے اور ساتھ چھوڑ دیا، مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حال میں آئے، اس حال میں ہو گئے کہ وہ پناہ مانگ رہے تھے، کوئی مجھے پناہ دے دے، مگر کوئی بھی ڈرتا اپنا دروازہ نہیں کھول رہا تھا، کوئی بھی اپنا دروازہ نہیں کھول رہا تھا سوائے ایک بندے کے۔ انہوں نے پناہ دی، مگر ابن زیاد نے اس پناہ دینے والے کو بھی شہید کر دیا اور مسلم بن عقیل کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا، ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا، ان کے ساتھ والوں کو بھی شہید کر دیا، اور مسلم بن عقیل کو بھی اعلان کر دیا کہ اب ان کو بھی وہاں سے ان کی گردن سر عام کاٹی جائے گی، کہ تاکہ کوفہ والا دیکھ لیں اور کوئی جرأت نہ کر سکے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کچھ کہا ان کو، غدارو تم نے ہمیں بلوایا اور پھر ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، اور وہ وقت آ گیا کہ پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں بچا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جانے لگا، آپ نے فرمایا کہ ابن زیاد مجھے شہید کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لے، مجھے ایک خط لکھ لینے دے، مجھے ایک خط لکھنے دے، کیونکہ میں اس سے پہلے حسین کو خط لکھ چکا ہوں اور میں نے پورا اعتماد دلایا ہے حسین کو، اور وہ آ رہے ہوں گے۔ اب میں دوبارہ خط لکھتا ہوں، میرے خط کو جلدی سے جلدی حسین تک پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا کہ لکھ۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور کہا کہ میرے حسین بھائی، اے میرے بھائی، بالکل بھی کوفہ نہ آنا، وہ سارے کے سارے غدار ہو گئے، سارے کے سارے بے ایمان ہو گئے، سارے کے سارے بزدل ہو گئے ہیں، میں بھی شہید ہو گیا، میرے بچے بھی شہید ہو گئے ہیں، جہاں تک جس جگہ پہ بھی میرا خط تجھے پہنچے وہیں سے واپس ہو جانا، ایک قدم بھی آگے نہ آنا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کر دیا ابن زیاد نے، آپ کو شہید کر دیا، اور یہ ان کا خط ایک تیز رفتار گھوڑے والے کو دے کے یہ خط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کر دیا۔ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے لشکر کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ آپ جب رستے میں تھے تو ایک بہت بڑا فرزدق شاعر ملا، ایک شاعر ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ فرزدق تم کوفہ سے آئے ہو، تم نے کوفہ کے لوگوں کو کیسا پایا ہے؟ آپ نے کیسا پایا ان کو؟ اس فرزدق شاعر نے کہا کہ حسین، وہ محبت تو آپ سے کرتے ہیں، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلواریں ان کے ساتھ ہیں۔ دل تو آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ان کے ساتھ ہیں، اور ہوتا وہ ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تین باتیں کہی اس نے، اس فرزدق شاعر نے کہا کہ وہ آپ سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن اگر لڑائی کی نوبت آ گئی تو پھر آپ کے ساتھ نہیں، تلواریں ان کے ساتھ ہوں گی، اور ہوتا وہ ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
آپ نے یہ بات سن لی تو ذہن میں وہ بات آئی بھائیوں کی، لیکن ابھی فرمایا کہ خیر ہے، آگے چل رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ آگے روانہ ہے، مگر کافی قریب جب پہنچ گئے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس میں صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ اے حسین بالکل بھی ایک قدم ابھی آنے کی آگے اجازت نہیں ہے، جیسے ہی میرا خط ملے وہیں سے واپس ہو جائیے، سارے کے سارے کوفہ والے غدار ہو گئے ہیں، آپ یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ اب جب یہ خط آیا، اب تو بھائی کا خط آ گیا تھا دوبارہ، اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب ہمارا آگے جانا نہیں بنتا، اب ہمارا آگے جانا نہیں بنتا، اب ہم یہیں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان وہ بھی تو ساتھ تھا، انہوں نے کہا کہ حسین نہیں، اب ہم واپس نہیں ہوں گے، ہم وہاں جائیں گے اور ہم اپنے شہید ہونے والے جو ہمارے شہید کر دیے ہیں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بچے ان کے ساتھ جو تھے، ہم ان کا بدلہ لیں گے، ہم جائیں گے اور ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ اور حسین وہ بے شک ابن ذات کی تقریر سے ڈر گئے ہیں، لیکن جب آپ جائیں گے آپ کی شخصیت کو دیکھیں گے، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ایک روب ہے، جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ لوگ فوراً ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کا ایک نام ہے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ وہ وقتی طور پر ڈر گئے ہیں ابن زیاد سے، لہٰذا ہمیں چلنا چاہیے اور ہمیں وہاں پر خلافت قائم کرنی چاہیے، اور پھر ہم خلافت قائم کر کے اپنے شہید ہونے والوں کا بدلہ بھی لیں گے۔ اب جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ نہیں، ہم نہیں ہٹیں گے پیچھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ فرمایا، سارے مجمع کو فرمایا کہ بھائی جو تم میں سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ تو آپ کا خاندان ہی تھا، اور جب آپ جہاں سے روانہ ہوئے تو ادھر ادھر کے لوگ بھی ساتھ چل دیے تھے کہ ہم بھی وہیں رہا کریں گے امن کے ساتھ، اسلامی قانون ہوگا۔ تو آپ نے پھر سب کو فرمایا کہ بھائی جو ہمارے ساتھ شوق سے چلنا چاہے وہ تو چلے، کیونکہ حالات اب ایسے ہیں، اب جو ہمارے ساتھ شوق سے چلنا چاہے وہ تو چلے، اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے، وہ یہیں سے پیچھے ہٹ جائے، اور جو پیچھے ہٹ جائے گا مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ کہا تو جو ادھر ادھر کے جو ساتھ جڑے تھے نا وہ تو ہٹ گئے سارے پیچھے، وہ تو سب پیچھے اپنے جہاں کے تھے وہیں آ گئے۔ اب رہ گیا یہ خاندان 72-73 کا حضرات کا یہ خاندان، اب یہ رہ گیا، اب یہ آگے بڑھ رہے تھے، اب یہ آگے چل رہے تھے، اور اب ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ پہنچیں گے وہاں تو آپ کی شخصیت کو دیکھ کے لوگ ساتھ دیں گے۔ وہ وقتی طور پہ دبے ہیں مگر دل ان کے ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ پاکیزہ ہستیوں کا خاندان جا رہا ہے، آگے جب آگے بڑھتا ہوا جیسے ہی حد قریب آئی، کوفہ کی حد قریب آئی تو ہزاروں کا لشکر سامنے کھڑا ہے، ہزاروں کا لشکر سامنے کھڑا ہے، لڑنے کے لیے آ گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا کہ لشکر والوں پہلے میری بات سن لو، پہلے تم میری ایک بات سن لو کہ تم نے مجھے خط بھیج کے بلایا، میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا ہے اے کوفہ والو، اور اے میرے مقابلے میں آنے والو، تلواریں اور نیزے لے کے آنے والو، اور مجھ پہ حملہ کے ارادے سے آنے والو، میں آیا نہیں، تم نے بلایا ہے۔ اتنے خطوط، وہ سارے کے سارے خط بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے سب کا نام لیا، فلانے تو نے بھی مجھے خط بھیجا، اور اے فلانے تو نے بھی مجھے خط بھیجا، اے فلانے تو نے بھی مجھے
مجھے خط بھیجا، آپ نے ڈرایا اور دھمکایا، آپ نے فرمایا تم نے مجھے خطوط دے کے بلایا ہے اور اے فلانے اور فلانے تم میرے مقام کو پہچانو، میں حضور کا نواسا ہوں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، میں سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہوں، تم کس انداز سے میرے مقابلے میں آ گئے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا میرے نانے کے سامنے کس منہ سے پیش ہووگے۔ سن لو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے نانا نے مجھے کہا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، آپ نے فرمایا کہ میرے مقابلے میں آنے والوں، مجھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ میں جنت میں نوجوانوں کا سردار ہوں گا، اور میں وہ ہوں جس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی ہے، اور آپ نے ان کو سارا اپنا تعارف کرایا، سب کچھ کہا کہ پھر میں خود بھی آیا نہیں، مجھے تم نے بلایا ہے۔ مگر ان لوگوں نے ساری باتیں سن کے کہا کہ حسین، ہم نے یہ آپ کو خط نہیں بھیجے، یہ آپ کو جعلی خط آئے ہیں۔ ڈر کی وجہ سے، ابن زیاد کے ڈر کی وجہ سے سارے منکر ہو گئے، سب ڈر گئے، جھوٹے اور جھوٹ بولنے لگے، ہم نے تو کوئی خط نہیں بھیجا آپ کو۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آخری امید تھی کہ جب میں جاؤں گا، جب وہ مجھے دیکھیں گے تو ساتھ دے دیں گے، مجھے حساب میرا ایک مقام ہے، اور میں نے سب طرح ان کو اب بتا بھی دیا ہے، ڈرا بھی دیا ہے، مگر ان پتھر دلوں کے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوفہ والو، نہیں تم مکر گئے، تم بے ایمان ہو گئے، تو چلو 3 باتیں ہیں، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس چلے جانے دو۔ کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مکہ سے آیا تھا، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تو تمہارے بلانے پہ آیا تھا، تمہارے اعتماد پہ آیا تھا، لیکن تم یہاں اس حد تک آ گئے تو بس بات ختم، اب میں واپس اپنے ساتھیوں سمیت میں خاموشی کے ساتھ میں مکہ چلا جاتا ہوں۔ اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں مکہ جا کے پھر اور اپنا لشکر تیار کروں گا تو مجھے نہ جانے دو، چلو میں اپنی اسلامی سرحد، تم بتاؤ کہ میں کہاں رہ لوں، اپنی اسلامی جہاں تک سرحد ہے، اسلامی جہاں تک سرحد ہے، میں کسی بھی اپنی اسلامی سرحد پہ علیحدہ ہم خاموشی کے ساتھ گمنامی کی زندگی گزار لیں گے، مجھے کسی بھی اسلامی سرحد پہ جانے دو، ہم وہاں رہ لیں گے۔ اور تیسری میرا مشورہ یہ ہے کہ تم مجھے یزید سے ڈائریکٹ ملنے نہ دو، مجھے میرا راستہ نہ روکو، یزید سے مجھے ڈائریکٹ ملنے نہ دو، ہماری آپس میں جو بات بھی طے ہو جائے گی وہ ہمارا معاملہ ہے، تم مجھے ڈائریکٹ یزید سے مل جانے دو۔ تو اس وقت کا جو سربراہ تھا، اس وقت کا جو ان کا سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ بغیر لڑائی کے معاملہ ختم ہو رہا ہے۔ ابن زیاد کو یہ پیغام پہنچایا کہ جناب صلح صفائی سے بات ختم ہو رہی ہے، کہ یہ بات پہ انہوں نے پیش کر دی ہیں، تو ہمیں کیا اعتراض ہے اگر ان باتوں میں سے آپ کوئی بات بھی مان لیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ بات ماننے والی ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی لڑنا نہیں چاہتے ان سے۔ ابن زیاد نے کہا کہ وہ جو ان میں سے جو ایک بات کہتے ہیں ہم ان کی مان لیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تو جو اردا کے جو بیٹھے ہوئے تھے غدار، اسلام کے جو غدار ہوتے ہیں، بعض وقت ایسا ہوتا ہے اوپر کا جو بندہ ہوتا ہے اس کا معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، مگر جو دائیں بائیں کے جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے غدار ہوتے ہیں۔ اور ان میں خاص کر کے شمر تھا، اس نے کہا کہ ابن زیاد بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب چونکہ یہاں پھنس گئے ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں، اگر آج یہ اس بات سے یہاں سے نکل گئے تو پھر یہ کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے کوئی سمجھداری کی بات کرنی ہے تو ایک ہی بات رکھو ان کے سامنے، ایک ہی بات رکھو، صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ یزید کو ووٹ دے دیں، بس۔ اب وہ مانیں گے، اب وہ پھنس گئے ہیں، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، میرے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں یزید کے لیے، صرف ایک ہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ یہ کہو تو کیا کر رہا ہے؟
تو اس کے مشورے سے ابن زیاد نے اسی کا مشورہ لیا اور کہا کہ یہ بات تو نے ٹھیک ہے، میں تو غلطی کرنے لگا تھا، اور اس کو بنایا اس نے اپنا امیر، اب شمر کو اس کو اپنا سپاہ سالار بنا کے بھیجا، فرمایا جا تو جا اور لشکر لے کے جا، اور ایک ہی بات رکھو ان کے سامنے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ہی بات رکھو کہ وہ بیعت کر لے۔ شمر نے آ کے کہا، جو پہلا سربراہ تھا، کہا کہ تیری سربراہی ختم، میں سربراہ ہوں، اب سپاہ سالار میں ہوں، اب وہ ہوگا جب میں کہوں گا۔ اس نے آ کے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دوسری تیسری کوئی بات نہیں، صرف ایک ہی بات ہے کہ آپ ابن زیاد کے ہاتھ پہ یزید کے لیے بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، مجھے یزید کے بارے میں تحفظات ہیں، مجھے یزید کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، جس بندہ کے بارے میں میرا دل مطمئن نہیں میں اس کو کسی بھی صورت ووٹ نہیں دوں گا اپنا، میں جان تو دے سکتا ہوں، میں سب چیز کی قربانی دے سکتا ہوں، مگر میں ایسے شخص کو ووٹ نہیں دے سکتا جس کے بارے میں میرا دل مطمئن نہ ہو، میرا دل مطمئن نہیں کہ وہ دیانتدار و امانتدار ہے۔ یہ تھی ان کی قربانی، یہ تھا ان کا ایمان۔ صرف ووٹ کیوں نہیں دی کہ مجھے اس کے دیندار ہونے پہ اعتماد نہیں، اگر مجھے اس سے مل جانے دو، مجھے اس سے مل لینے دو، اگر وہ میرا دل مطمئن کر دیتا ہے تو پھر اور بات ہے، ایسے میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا، ایسے میں اس کے ہاتھ کے پہ بیعت نہیں کروں گا، اگر یہی بات ہے تو پھر میں لڑوں گا، پھر یا میں مر جاؤں گا یا میں مار دوں گا، لیکن میں ووٹ نہیں دوں گا۔ صرف یہ بات تھی، اس بات کو پر آپ نے لڑنا پسند کر لیا، مگر ایسے آدمی کو ووٹ دینا پسند نہیں کیا ہے۔ یہ ہے دینی جذبہ، یہ ہے دینی ایمان، اس لیے فرمایا گیا ووٹ ایسے ایمان کے ایسے بندے کو ووٹ دو، یہ ہے ان کی زندگی سے سبق جو ملتا ہے، ایسے بندے کو اپنا ووٹ دو جو دیانتدار ہو اور امانت دار ہو، جس کے بارے میں دل مطمئن ہو کہ یہ بندہ صحیح ہے۔ یہ سکھایا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری بات تو یہ تو میں نہیں مانوں گا۔ حالات بگڑنے لگے، اب حالات لڑائی کی طرف بڑھنے لگے، اور جو سارا کا سارا خاندان تھا، عورتیں بھی تھیں، حضور کی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی تھی، آپ کی بہنیں بھی تھیں، آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، آپ کے بچے بھی تھے۔ جب لڑائی کا معاملہ آنے لگا تو عورتوں میں آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، گھبرا گئی، عورت کا دل پھر کمزور ہوتا ہے، گھبرانے اور رونے لگی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی عبداللہ ابن عباس پر رحم کرے، میرے بھائی عبداللہ ابن عباس پہ اللہ رحم کرے، وہ مجھے ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ نے جانا ہے تو جاؤ، مگر عورتوں کو بھی لے کے نہ جاؤ۔ وہ ٹھیک کہا تھا انہوں نے، مگر میں نے مطمئن ہونے کی وجہ سے میں لے آیا۔ انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ عورتوں کو نہ لے کے جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عورتیں پریشان ہو رہی ہیں تو آپ نے اپنی عورتوں کو بھی سمجھایا، اپنی گھر والی کو بھی سمجھایا، اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھایا اور اپنی بہنوں کو بھی سمجھایا کہ دیکھنا رونا نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ اے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری گھر والیوں، رونا نہیں ہے، ہم نے اللہ کے دین کے لیے جان کی بازی لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رونا دھونا پسند نہیں ہے، اور ہمارے نانا نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کیا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت۔ آپ نے فرمایا، حسین نے اپنے خاندان کو تسلی دیتے فرمایا میرے خاندان والوں، اپنے نبی کا فرمان ہے، اپنے نانے کا فرمان ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں جو پریشانی آنے کے وقت اپنے تھپڑ مارے منہ پہ۔ حضور پاک نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے نہیں جو پریشانی آنے کے وقت اپنا تھپڑ منہ پہ
تھپڑ مارے، اپنا گریبان پھاڑے، اپنا سینہ پیٹے اور جاہلوں والی بات کرے۔ ودعا بدعوی الجاہلیتی، اور مرنے والے کے لیے جاہلوں کی سی بات کہے، مرنے والے کے لیے جیسے جاہل پہلے کہا کرتے تھے تو تو شیر تھا، تو تو پہاڑ تھا، تو تو سو کو مار دینے والا تھا، تو تو ہزار کو پڑ دینے والا تھا، یہ جاہلوں کی باتیں۔ آپ نے فرمایا جو ایسی بات کرے، جو سینہ پیٹے، جو تھپڑ مارے، جو بالوں کو نوچے، آپ نے اپنے خاندان کو صبر دیتے ہوئے فرمایا نہ، ایسا نہیں کرنا، صبر کرنا ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک فرما رہے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ہر حال میں صبر کا فرمایا اللہ پاک نے۔ حالات جیسے بھی ہو جائیں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں صبر کرنا ہوگا، اس لیے آپ نے صبر کا کہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر فرما دیا جو تم کہہ رہے ہو تو وہ میں نہیں مانوں گا، اب تیرا اور اب تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا، اس سے کہ میں ایسے آدمی کو ووٹ دوں جس پہ میرا دل مطمئن نہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں۔ مقابلہ شروع ہو گیا، مقابلہ شروع ہو گیا، ادھر سے بھی تیر اندازی، ادھر سے بھی تیر اندازی، کن پہ سنگ باری، پتھر باری، تیر باری کن پہ ہو رہی، ان پاکیزہ ہستیوں پہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا پھول ہے، جس کے لیے حضور پاک نے فرمایا یہ میری خوشبو ہے، جس کو بار بار حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما، سینے سے لگایا، اپنی گود میں پالا، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پہ پتھروں، ان پہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ شار کہتا ہے ارے تیر مارنے والو، ارے ظالموں، کن پہ تیر چلا رکھے ہو؟ سید ہے یہ سید، تماچے نہ لگاؤ، سید ہے یہ سید، تماچے نہ لگاؤ۔ ارے ظالموں کن کو مار رہے ہو؟ پہلے ان کو بلایا، پھر تیر چلا رہے ہو، ذرا غور تو کرو کن کو مار رہے ہو؟ سید ہے یہ سید، تماچے نہ لگاؤ، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ۔ یہ ایسا معاملہ نہیں، یہ عام بندہ نہیں ہے، ان کو ایسا ہی سمجھو جیسے قرآن کے ورقے ہوں۔ یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ پاکیزہ لوگ ہیں، کن کو تیر مار رہے ہو؟ سید ہے یہ سید، تماچے نہ لگاؤ، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ۔ کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتے ہو کفن میں، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتے ہو کفن میں؟ دو پھول تو رہنے دو محمد کے چمن میں۔ یہ سید تھے۔ سید کن کو کہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا، آج تو ہر چرسی بھنگی نے لکھا ہو سید، ہر چرسی بھنگی نے لکھا ہو سید۔ سید کہتے کس کو ہیں؟ سید صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کہتے ہیں۔ آپ کی جو اور 3 بہنیں تھیں ان کی اولاد نہیں چلی آگے، آپ کی 3 اور بھی بہنیں تھیں لیکن ان کی اولاد آگے چلی نہیں، ان کے بچے اگر ہوئے بھی تو وفات پا گئے۔ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی اولاد آگے چلی ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو سید کہتے ہیں، ان سے جو سلسلہ چلا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کن پہ حملہ کر رہے ہو؟ سیدوں پہ، مگر انہوں نے کسی بھی چیز کا خیال نہیں کیا۔ لڑائی ہو رہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا مجھے نماز پڑھ لینے دو، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، لڑائی رکوائی اور نماز پڑھی ہے، لڑائی رکوائی اور نماز پڑھی ہے۔ ادھر نماز ہے اور ادھر گھر والوں کو کیا کہا؟ صبر کا۔ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں لڑائی کے موقع پہ بھی، اور ادھر گھر والوں کو بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کرنا ہے، صبر۔ کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ یا
अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ लोगो ईमान वालो, जब कभी मुश्किल पड़े तो नमाज के ज़रिए से और सब्र के ज़रिए से मदद चाहो। नमाज पढ़ो, सब्र करो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी दम तक भी दुनिया वालों को दिखा दिया कि हमने नमाज भी पढ़ी है और सब्र का मुजाहरा भी किया है, कुरान पाक पे अमल करके दिखाया है। जब मुश्किल पड़ी तो उधर नमाज भी हो रही है, उधर सब्र की तलकीन भी हो रही है। यह है उनकी ज़िंदगी। तो उनके लिए खिराज तासीन पेश करनी है। हमने तो उनके कारनामों को याद करना है कि हक़ की खातिर वो जान की बाजी लगा गए, हक़ के लिए वो अपनी जान दे गए। उनके कारनामों को याद भी रखना है और उनकी कारनामों को अपनाना भी है, आगे फैलाना भी है। बात आगे बड़ी लंबी है। शहीद कर दिया गया इन हस्तियों को, पाकीज़ा हस्तियों को शहीद कर दिया, इनका सर कलम कर लिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सर काट के यजीद के दरबार में पहुँचा दिया। 70-72 हज़रात को शहीद करके ये लोग चले गए। 70-72 हज़ार इन पाकीज़ा हस्तियों को यही तो शहीद करके चले गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का सर ले गए, यजीद के दरबार में लिया, फिर वहाँ से वहाँ शाम पहुँचाया। ये लाशें सारी वहाँ मौजूद हैं, ये लाशें वहाँ पड़ी हुई हैं, किसी ने दफनाया नहीं। दूसरे दिन साथ वाली बस्ती जो नज़दीक बस्ती पड़ी थी, नज़दीक बस्ती आबाद थी, उन्होंने देखा कि कितनी ही लाशें मौजूद हैं। वो तो मार के चले गए, लेकिन ये कल से ये लाशें ऐसे ही पड़ी हैं। वो सारे के सारे बस्तियों वाले आए, उनको क्या पता था ये कौन कौन हैं। उन्होंने उनको दूसरे दिन आके इन हस्तियों को दफना दिया, इन हस्तियों को दफनाया। है तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ दफना दिया। सर तो था ही नहीं, सर तो यजीद के दरबार में पहुंच गया। फिर इब्न ज़ाद के, फिर वहाँ से शाम पहुंच गया इब्न ज़ाद के दरबार में। फिर क्या हुआ, वो सर कहाँ गया? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को जो सर काट दिया गया था, जब दफनाया उन लोगों ने, बस्ती वालों ने, तो सिर्फ उन्होंने धड़ दफनाया, सर तो था ही नहीं। सर तो पहुँच गए यजीद के दरबार में। फिर क्या हुआ? उलमा किराम दो बातें हैं। एक ये है कि उन्होंने यजीद ने जब इन हस्तियों को भेज दिया था वापस मदीना में, जो आपका ख़ानदान बचा था, है तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जो ख़ानदान बचा था, आपकी बेटियां, आपकी बीवी, आपकी बहनें, इनके साथ उनका एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन भी बच गया था। है तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन भी था, जो बीमार था, वो खेमे में था, वो बच गया था। उनके साथ वो सर इनको दे दिया था। है तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का वो सर इनको दे दिया और इनको बंदे साथ रवाना करके मदीना पहुंचा दिया। फिर मदीना में वो सर आया और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि जन्नतुल बकी के अंदर दफन हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कदमों में वो सर दफनाया गया। और दूसरी रवायत यह है कि ये सर यजीद के दरबार में ऐसे ही रखा रहा, ये सर यजीद के दरबार में ऐसे ही रखा रहा, ऐसे ही। जब दूसरा बादशाह आया जो अच्छा आदमी था, उसने फिर इस सर को कफनाया और जनाजा पढ़ा और फिर सर को दफनाया शाम के अंदर। ये दो मामले हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है, उन हस्तियों ने अल्लाह के दीन के लिए जान की बाजी लगाई और हमें सबक ये दिया है कि सब्र करना है और नमाज़ पढ़नी है और हर हाल में अल्लाह के दीन को अपनाना है और अपनी तरफ से नई नई बातों को नहीं बनाना। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।